اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں شب بارات کی رات کے نوافل اور مختصر سے وظائف شیئر کروں گی، جن کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ بفضل خدا آپ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں گے، اللہ کی رضا حاصل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کریں گے، اور اللہ رب العزت آپ کی بخشش فرما دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس مہینے میں آپ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق روزے رکھیں اور شب بارات کی رات کثرت سے توبہ کریں۔ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا، واپس آ جانا، بچھڑ کر مل جانا اور خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ ہمارے پالنے والے کو، ہمیں زندگی عطا کرنے والے کو اور ہمارے رب کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اظہار ندامت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ یہ رات کثرت سے استغفار کرنے کی ہے۔ اس رات ہمیں چاہیے اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کہیں ہمارا نام مشرک اور کینہ رکھنے والے لوگوں میں تو نہیں، یا حقوق العباد میں حق تلفی کرنے والے لوگوں کی فہرست میں شامل تو نہیں۔ اگر ہم میں بہت سی برائیاں اور خرابیاں موجود ہیں، تب بھی اس بے پناہ فضیلت والی رات میں، جس میں اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے آ جاؤ، کیونکہ اس رات رحمان و رحیم کا خصوصی فضل ہر مانگنے والے کی طلب کو پورا کرنے والا ہے۔ علامہ شامی اپنی سیرت کے باب الصلاۃ والسلام میں رقم طرز ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح درود و سلام عرض کیا کرو جس طرح اس کا حق ہے، یعنی خوب محبت اور کامل ادب کے ساتھ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور جو درود پاک آپ کو آسانی سے یاد ہو وہی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس مبارک شب میں ذکر الہی کے ذریعے اپنے دلوں کی صفائی کریں، دلوں کے زنگ کو اتاریں، تلاوت قرآن کریں، اس کے علاوہ تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، اور آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ رضا الہی حاصل کرنے کے لیے اس رات آپ خوب عبادت کریں، قرآن خوانی کریں، اور اللہ رب العزت کے آگے رو رو کر دعائیں کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس مبارک شب میں ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس رات میں سورت یاسین پڑھیں، دعائیں مانگیں، ترقی رزق اور درازی عمر کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ توبہ استغفار کا کثرت سے ورد کریں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ تسبیحات ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں، اور جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو نوافل پڑھنے کا طریقہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے شب بارات کی رات 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے نماز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی نہیں آتی تو آپ صرف سورت اخلاص پڑھیں، رکوع سجود جائیں اور دوسری رکعت ادا کریں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، اور اگر آپ کو آیت الکرسی آتی ہے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں تو 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، رکوع سجود جائیں اور پھر اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں۔
اس کے علاوہ اگر آپ 20 نفل پڑھ سکتے ہیں یا 40 نفل پڑھ سکتے ہیں یا 50 نفل پڑھ سکتے ہیں تو نوافل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں، جتنے بھی آپ نے نفل پڑھنے ہیں وہ اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، رکوع سجود چلے جانا ہے، دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر سلام پھیر دینی ہے، پھر آپ نے دوسرے 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، یعنی 2 رکعت نوافل کر کے آپ نوافل 20 پڑھ لیں، 40 یا 50 پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل پڑھ لیں۔ جب نوافل ادا کر لیں اسی جگہ بیٹھ کر 111 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کریں، اور جو بندہ اپنے دل کی ساری حاجات اور آرزو اور خواہشات پوری کروانا چاہتا ہے اور رحمت کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں اور عذاب قبر سے اسے نجات مل جائے، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں اتنے آپ نوافل پڑھ لیں۔ نوافل پڑھنے کے لیے کوئی پابندی کی ضرورت نہیں، جتنے نوافل آپ نے پڑھنے ہیں اتنے نوافل پڑھنے کے بعد 111 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے لازماً پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اپنی حاجت و خواہش کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جب نماز تہجد کا ٹائم ہو تو آپ نے 2 رکعت نوافل اس نیت سے ادا کرنے ہیں کہ مولا ہمیں عذاب قبر سے نجات دے۔ اسی نیت سے آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، سورت اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں، اسی جگہ بیٹھ کر 1 مرتبہ آپ نے سورت ملک پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، کیونکہ سورت ملک اور سورہ مزمل عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ جب آپ نے نماز تہجد میں 2 رکعت نوافل عذاب قبر سے نجات پانے کے لیے پڑھنے ہیں تو پھر آپ نے 1 مرتبہ سورت ملک پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے اللہ رب العزت سے عذاب قبر سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت اور خواہش کو پورا کرے گا، آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور اپنی رحمت بری نظر کرم آپ پر جمائے رکھے گا۔ اس کے علاوہ اس رات میں آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے استغفار، توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرنا ہے۔ جو لفظ آپ کو آسان لگے وہ لفظ آپ نے پڑھ لینا ہے، چاہے آپ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی جو کلمات آپ کو آسان لگے ان کلمات کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ توبہ استغفار کی کوئی تعداد نہیں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس رات توبہ استغفار پڑھ لیں، اور 101 مرتبہ آپ نے یا کریمو یا کریمو یا کریمو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی چھوٹا درود پاک پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اس کے علاوہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث جتنا زیادہ ہو سکے اس کا بھی آپ نے ورد کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب بھی آپ نوافل ادا کریں گے، ہر 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ضرور ورد کرنا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجرمی رحمت اللہ علیہ نے یا حیو یا قیوم کو اس میں اعظم قرار دیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم کثرت کے ساتھ پڑھنے سے غیبی طاقت ملتی ہے اور غیبی مدد ملتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو کلمات میں نے آپ کو آج بتائے ہیں، جو تسبیحات بتائی ہیں، جو نوافل بتائے ہیں، جس طریقے سے بتائے ہیں اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم ضرور جمائے گا، آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے گا، گناہوں کو بخش دے گا اور آپ کے دل کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔